بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 21واں پارہ سورۃ عنکبوت کا ہی تسلسل ہے۔ اس سے شروع میں اللہ تعالیٰ دو خاص حکم فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز تلاوت قرآن کریم، اور دوسرا حکم ہے نماز قائم کرنا۔ اور نماز کا ایک فائدہ یہاں بیان کیا گیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن عام طور پر مشاہدہ ہم معاشرے میں کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ منکرات میں بھی مبتلا ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ بھی بلا شبہ قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے، سچا کلام ہے۔ تو نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ چند شرائط ہیں۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ نماز صحیح معنوں میں نماز ہو، یعنی اس میں نماز کے آداب کا، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، پتہ ہو کہ وہ نماز میں ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کہ نماز کی کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں۔ یہ نہ ہو کہ نماز انسان پڑھ رہا ہو اور اس کا خیال کہیں اور ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک تو نماز خود مضبوط ہو تو یہ انسان کو گناہ اور برائی سے روکے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بیماری کا اگر علاج کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ اس کے لیے بڑی مفید ہے، تو ہم اس سے علاج شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پرہیز ہوتا ہے، جن سے بچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے کہ نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب انسان نماز کے منافی کام نہ کرے، انسان خود ان برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، تو تب نماز اس کے ساتھ ایک اضافی مددگار بن جائے گی جو اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اور اسی طرح ایک اہم شرط یہ ہے کہ نماز وہ صرف نماز کی حد تک نہ ہو، نماز کا اثر انسان کی ذاتی زندگی تک نہ رہے، بلکہ اس کا اثر انسان کی اجتماعی زندگی میں بھی ہو، اس کے اثرات اس کی باقی زندگی میں بھی نظر آئیں، صرف مسجد تک محدود نہ ہو۔ اس کے ساتھ پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے امی پیدا کیا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور ایسے شخص کا اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو بتا دینا، لوگوں کے سامنے بتلا دینا، بیان کر دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مستند ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں، جو کہ وحی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے جواب میں جو کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، یعنی جن معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ نشانیوں کا اتارنا یا نہ اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید آپ پر اتارا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن خود بہت بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، مجرمین ہیں، مخالفین ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو آپ اس عذاب کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ عذاب آ گیا تو پھر ان کو مہلت نہ ملے گی۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی یہ دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اور میری ہی عبادت کرو۔ جس وقت موت آ گئی تو پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور کس نے مسخر کیا سورج چاند کو، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کون کشادہ کرتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور کون تنگ کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ سب باتیں یہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی گمراہی میں حد درجہ بڑھے ہوئے ہیں، لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی عقل نہیں رکھتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب کسی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور وہاں اگر یہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو یہ مخلص ہو کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے ہم ان کو نجات دے دیں تو پھر یہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے جب حق اس کے سامنے آ جائے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول بیان فرماتے ہیں اس صورت کے، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کو ہم سیدھی راہ کی طرف، اپنے راستوں کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ویسے اس صورت کے شروع میں کہا گیا تھا کہ جو بھی لوگ ایمان لائیں گے ان پر آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، تو اگر وہ ان پر ثابت قدم رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر میں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ان کو ہم اپنے راستوں کی طرف رہنمائی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ اس پارے کی دوسری صورت سورہ روم ہے، جو کہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 30ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 84ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی دی گئی، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ روم رکھا گیا۔ تو یہ قرآن کی ایک پیشن گوئی جو کہ بعد میں پوری ہوئی، لیکن قرآن مجید نے پہلے اس کو بتلا دی۔ تو یہ قرآن مجید کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید نے رومی، جو کہ اس وقت ایک بڑی تہذیب تھی، اور فارس کی، ایرانیوں کی ایک بڑی تہذیب تھی۔ ایرانی اور پارسی لوگ جو تھے یہ مشرک تھے، اور رومی یہ خدا پرست لوگ تھے، اور اس وقت یہ پوری طرح رومیوں پر چھائے ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ چند سالوں کے اندر اندر ہی ایسا ہوگا، اور 9 سال کے اندر اندر ہی اہل روم جو تھے وہ غالب آ گئے۔ تو اسی چیز کو اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی بھی آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں چل کر نہیں، یہ زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ان سے پہلے اللہ کی نافرمانیاں کی، حالانکہ وہ قوت میں بھی ان سے بڑھ کر تھے اور عمریں بھی ان کی ان سے زیادہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پہلے پیدا کیا، پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے جو شرکاء ہیں وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے، اور اس روز نیکوکاروں جو لوگ ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو گنہگار ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ساری حمد و ثنا وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند نشانیاں بیان کی
اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح تمہارے ہی نفسوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جوڑے جوڑے بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان بنائے، بہت سے انسان ہیں لیکن ان میں زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ اسی طرح رات کو ہم نے تمہارے آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کاج کے لیے، اور اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو تلاش کے لیے بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بجلیاں دکھاتے ہیں جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں قوت حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان قائم ہے اور زمین اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات جس نے تم کو اول پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ لوٹائے گی، کیونکہ کسی چیز کا پہلی مرتبہ بنانا یہ نسبتاً مشکل ہے بنسبت اس کے کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہی تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر آسان ہے۔ یعنی ایک چیز پہلے سے ہی موجود ہے، اس کو دوبارہ بنانا یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور راستے اور ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جب اس سے نجات ملتی ہے تو پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ قرابت داروں کو اس کا حق عطا کیجیے، مسکین کو، مسافروں کو۔ تو یہ کام بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے متلاشی ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ کیا کریں، قرابت داروں کو ان کا حق دیں، مسکین کو، مسافروں کی مدد کریں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر سود کی مذمت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کا جو انجام ہے وہ کمی ہی ہے، اور اس کے برعکس زکوٰۃ، جو مال تم اللہ کی راہ میں نکالتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، بڑھائیں گے۔ پھر زمین و آسمان میں جو فساد ہوتا ہے اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ انسانوں کے ہی اعمال ہوتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں، کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، چاہے اس کی ظاہری سبب کوئی بھی نظر آ رہا ہو لیکن اس کا جو باطنی سبب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس عذاب کا کچھ نمونہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دوبارہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ وگرنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ تم زمین میں چل کر دیکھ لو اور ان لوگوں کا انجام دیکھ لو جو آپ سے پہلے لوگ نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا، تو لہٰذا آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے، ان کو مردوں کی مانند قرار دیا کہ نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کر کے اس کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے اپنی مثالوں کو بیان کیا لیکن یہ لوگ کسی بھی طرح سے ان پر ایمان یا ان سے کوئی نصیحت عبرت حاصل نہیں کر۔
حالانکہ ان سب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اس چیز کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں کچھ عرصے ہی ٹھہرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے ان کے عذر جو ہے وہ ان کی کسی کام نہیں آئیں گے. اسی طرح ہم نے مہر کر دی ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے کام پر صبر کرتے رہیں، ثابت قدم رہیں، مستقیم رہیں. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے، برحق ہے. تو ان کی باتوں سے آپ کیا نہ ہوں، رنجیدہ غمزدہ نہ ہوں. سورہ لقمان 31ویں صورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 57 اس کا نمبر ہے. مکی صورت ہے، 34 آیات اور 4 رکوع ہیں. اس صورت میں حکیم لقمان کا تذکرہ ذکر کیا جا رہا ہے آگے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان ہے. اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذکر سے فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. اب نیکوکار لوگ، نیکیاں کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اس کے برعکس جو لوگ دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس میں دوسرے رکوع میں حکیم لقمان کا ذکر فرماتے ہیں. حکیم لقمان یہ پہلے قرآن کے نزول سے پہلے کے ایک باشندے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حکمت عطا کی تھی، اور صحیح قول کے مطابق یہ نبی تو نہ تھے، البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل، دانش اور فہم صحیح عطا کیا ہوا تھا. تو مصر کے قریب کسی بستی کے باشندے تھے. تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے کہ اس حکمت پر پھر ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. پھر ان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، اس کو یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پہلی نصیحت ان کی اپنے بیٹے کو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم عظیم. یعنی ظلم کے معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا. تو شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا اسی معنی میں کہ عبادت اور عظمت و احترام جو صرف اللہ کا حق تھا اس کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا. دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کی اور ان کو ہم نے بتلایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اچھے سلوک کی ہم نے ان کو تاکید کی. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق ان کو بتلایا کہ اللہ کے علم کی وسعت کیا ہے، کہ کوئی بھی چیز جو چاہے جتنی ہی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، جتنی ہی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سامنے لے آئیں گے. چوتھی نصیحت اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور یہ بھی بتلا دیا کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کو کوئی مصیبتیں تکالیف آتی ہیں، اگر ایسا ہو اس پر صبر کرنا. اگر کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اس کے بدلے میں تو اس کو صبر کرنا کوئی بڑے امور میں سے ہے. اور اپنا منہ پھلائے ہوئے نہ پھرنا، کہ لوگوں سے بات ہی نہ کرے، یا بات کرے تو بے رخی سے کرے. اسی طرح زمین میں تکبر مت کرنا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اور بولتے وقت اپنی آوازوں کو پست رکھنا، یعنی نہ تو بہت زیادہ اونچی ہو اور نہ ہی بالکل آہستہ ہو کہ سنائی بھی نہ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا
یہ جو لوگ مشرکین ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ان پر اپنی بہت سی نعمتیں ان پر اللہ نے ان کی فراوانی کی، کثرت کی، تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی تو یہ کہیں گے اللہ ہی نے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح دن رات کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے آخر میں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ قیامت کا وقوع کب ہوگا، یعنی اس پر ایمان تو ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ قیامت واقع ہوگی، لیکن اس کا وقوع کب ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحموں میں ہے وہ کیا ہے، یا جو رحم میں ہے وہ جو بھی بچہ ہے بچی ہوں گے ان کی اوصاف کیا ہوں گے، کتنی عمر ہوگی، کیسی صفات ہوں گی، کیسی عادات ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اور انسان کل کیا کرے گا اور موت کب اور کس جگہ آئے گی، تو یہ تمام چیزیں اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگلی صورت اسی پارے میں سورۃ سجدہ، تو یہ 32ویں صورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 75۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات اور 13 رکوع ہیں، اور اس میں آگے چل کر ایمان والوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سجدہ ہے۔ تو اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ، اور اس کی ایک صفت خاص طور پر اللہ نے بیان کی کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تخلیق کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا، پھر آسمان و زمین کا جو نظام ہے اس کو ترتیب دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ جو بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بالکل زمین میں مل جائیں گے تو ہمیں کوئی نئی تخلیق دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آئے گا تو ہم ان سے کہیں گے چکھو یہ وہی ہے جس دن کو تم نے بھلا دیا تھا، تو آج کے دن ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور یہ ہمیشہ رہنے والا عذاب تم چکھو اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ تو دوسرا گروہ جو ہے اہل ایمان کا، اس کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری نصیحتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یعنی یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا آخرت میں کیا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اہل ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنتوں کا انعام ہوگا، اور جو گنہگار ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور البتہ ہم دنیا میں بھی کبھی کبھار کچھ عذاب یا قبر میں کچھ ہم ان کو
آخرت کے عذاب کی جھلک دکھلائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور وہ ان میں سے ہم نے پیشوا بھی بنائے جو ہماری حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن باتوں میں اب لوگ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طرح زمین، ہم پانی چلاتے ہیں اور بنجر زمین سے ہم کیا کرتے ہیں، کھیتیوں کو نکالتے ہیں جس سے تم اور تمہارے جانور کھاتے ہیں. کیا اتنی بڑی نشانی کو یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یار یہ ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یوم الفتح، یعنی فتح کا دن وہ ہے کہ اس روز کفار کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی جب پوری حجت قائم ہو جائے گی، عذاب کے آثار دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے، اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تو لہٰذا اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کی نافرمانیوں سے غمزدہ نہ ہوں، اور آپ انتظار کرتے رہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. سورۃ احزاب 33ویں سورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 90، اور یہ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی. اس میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام صورت احزاب ہے. اور اس کے مضامین جو ہیں، اس میں اجتماعی آداب معاشرت ان کو بھی بیان کیا گیا، احکامات ہیں اور غزوات کا بیان. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خطاب کیے جا رہے ہیں، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، مقصود امت کو تعلیم دینا ہے. پہلی چیز تقوی اختیار کرنا، اور دوسری چیز منع کیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی آراء کا، ان کی باتوں کا اتباع نہ کرنا، اور تیسرا وحی کی اتباع کرنا، اور چوتھا حکم اللہ پر توکل کرنا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے پہلو میں ہم نے دو دل بنائے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان ایک ہی حالت پر ہوگا، یا تو وہ صاحب ایمان ہوگا یا صاحب ایمان نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفر اور ایمان دونوں کسی کے دل میں جمع ہوں. تو اسی طرح اس کے شروع میں ایک زمانہ جاہلیت کی ایک رسم، اس کی نفی کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے جو تھے، حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ان کی بیویوں سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے. اور ایک رسم یہ تھی کہ وہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی وہ اپنی بیوی کو کوئی شخص یوں کہہ دیتا کہ وہ اس کے لیے اس کی ماں کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. اور اسی طرح جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ صرف زبانی کہہ دینے سے تمہارے منہ بولے بیٹے نہیں بن جاتے. تو یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور اگر اس نام معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور جو کچھ پہلے ہو چکا اس کے اوپر تم پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اب اگر تم جان کے کرو گے تو اس پر پکڑ ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مومنین پر ان کی نفسوں سے بھی، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں پیغمبر، یعنی روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے ایک عہد کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، اور اے پیغمبر آپ سے بھی، اور نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ سے بھی، اور ہم نے پختہ عہد لیا، یعنی توحید سے متعلق، اللہ کے احکامات کی پابندی سے متعلق۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ غزوہ احزاب یہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس میں مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے منافقین نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے باہر ایک خندق کھود لی جائے۔ اسی مناسبت سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے عرصے تک یہ محاصرہ جاری رہا، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی مسلمانوں پر، اور ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور غزوہ احزاب سے متعلق مختلف اس کے واقعات اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ منافقین کا رویہ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تھا، کہ انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دیں کہ معاذ اللہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کا وعدہ تھا۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگوں نے جھوٹے بہانے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس طرح بھاگنا یہ تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا، یعنی اگر تم سمجھے کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں تو تم چند روز مزید زندگی تمہیں مل جائے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح یہی مضمون چل رہا ہے کہ یہ جو لوگ رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، مخالفین ہیں، کہ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں کہ تم اس میں نہ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری طرف یہ حریص بھی ہیں کہ جب کوئی خوف والی بات آتی ہے تو آپ یہ ان کو دیکھیں کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی پر موت طاری ہو گئی، اور جب وہ خوف چلا جائے تو پھر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اصل میں یہ لالچ ہے ان کو کس کا؟ مال غنیمت کا بھی۔ اور اہم چیز جو ہے ایک اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے پیروی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین میں اس کے برعکس، منافقین کے برعکس جو مومنین ہیں وہ جب لشکروں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچا وعدہ کیا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کو ان میں سے تم قتل کرو گے اور ایک کو قیدی بنا لو گے، اور ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا۔ آخر میں ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب کچھ فتوحات ہوئیں تو بعض ازواج مطہرات نے یہ درخواست کی، جو کہ جائز درخواست، جائز مطالبہ تھا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وظیفہ میں، نفقہ میں کچھ اضافہ فرما دیں۔ تو یہ درخواست اور اس کا جواب کچھ یہ 22ویں پارے کے ساتھ ہے، یہ درخواست 21ویں پارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اختیار ہے کہ یا تو یہ چاہیں تو یہ خوشحال زندگی کو اختیار کر لیں، اور یا اگر چاہیں تو دنیا میں تھوڑی سی تنگی ہوگی، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے،
اس کو اختیار کر لیں، تو انہوں نے آخرت کو ترجیح دی۔ تو اسی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اس جواب پر اس پارے کو اختتام، 21ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہیں پر 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔